منہج نبوی جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے اس منہج کے ساتھ؟ کوئی اصول نہیں تھے, کوئی اسی چیز کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. کون سا ایسا کام ہے جو ہم ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں؟ زنا, فحاشی, سود, یہ آدمی تو کل تک جو ہے جاہل تھا, اجاڑ تھا, اس کے اخلاق نہیں تھے, اس کا کوئی کردار نہیں تھا. میجورٹی لینے کے بعد جب ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم تمام سسٹم کو اسلام کے مطابق کر دیں گے. تو کتابوں میں تو بعض باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھنی پڑتی ہیں. ریوائول یہ سوچتا ہے مختلف قسم کا جو نظام ہے جو بگڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم جو ہیں وہ ہر فیلڈ کے اندر خود ہی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیں گے, لیکن یہ چیز ہم کہیں گے کہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. سسٹم کو تو ہم تباہ کر کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں. نہیں, ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا بھی جو پینل ہے ہمارے ساتھ وہ موجود ہے ریوائول کی جو مین جو قیادت ہے ہمارے انجینئر مدثر رشید صاحب جو ریوائول کے فاؤنڈر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں. وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے شبیر وانی صاحب ہیں اور اربگان بھائی نے بھی ہمیں آج جوائن کیا ہے. اچھا, اب تعارف تو پہلے بھی کافی زیادہ پوڈ کاسٹ میں ہم کروا چکے ہیں اپنی ٹیم کا. بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے کافی زیادہ سوال آئے تھے پرسنل میں بھی مجھے, اور ہمارے جو گروپس ممبرز ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے تنقید تو بتا دی, اور یہ سارا جو اس عرصے میں جو جماعتوں کی ناکامی کی وجہ ہوئی یا جو تحریکیں ہیں وہ غالب نہیں آ سکی, ان کے آبجیکٹیو جو تھے, جو ان کا دستور اور منشور تھا اس کے مطابق وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے. تو آپ لوگوں کے پاس ایسا کیا ہے اور پھر آپ لوگ ان ساری چیزوں کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اب ناکام غلطیاں تو ہر بندہ بتا دیتا ہے لیکن خود میدان میں کام کرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ ان باقی جو تحریکیں ہیں ان سے الگ کیسے ہیں؟ ہم نے 2-3 پوڈ کاسٹ میں آپ کو ایشوز بھی بتائے, ناکامیوں کی وجہ بھی بتا دی, اور ریوائول کیوں بنانے کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. لیکن جو آپ کے سوال تھے ہم کوشش کریں گے کہ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ انہی کے ارد گرد گھومیں, اور جو مین ایشوز ہیں بینگ اے مسلم امت کے اور بینگ اے سول سوسائٹی, ظاہری سی بات ہے آپ اور ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. ایک عام سویلین کو کیا کیا چیزیں جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے, ریوائول کے پاس کیا ہے, وہی آپ لوگوں تک انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے پہنچانے کا مقصد ہے. جزاک اللہ جی, آپ تینوں کا بھی وقت دیا. مدثر بھائی میں آپ سے ہی شروع کروں گا. امت مسلمہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں. وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کی بات مجھے یاد آ گئی. میں اور میرا کزن ان کے پاس گئے تو میرے کزن نے ڈاکٹر صاحب کو کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی سر کو چیک کر رہے تھے تو وہ کزن میرا کہتا ہے جی کہ کبھی کبھار دل میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلے میں اس کے بعد دل کا, تو اس نے کہا جی کبھی کبھار ٹانگوں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ کا تو پورے کا پورا جسم ہی بیمار ہے, تو اب کس کس بیماری کا علاج کریں؟ تو اس ٹائم پیلسٹائن کا ایشو ہے امت مسلمہ کو, پھر ایک وہ جو دین کا ایک غالب آنے کا تصور تھا وہ والا معاملہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. خود پاکستانی قوم کو بہت سے چیلنجز ہیں. یہاں ہم دیکھتے تھے کہ اسٹیٹ لیول پہ پہلے پیلسٹائن کا موقف کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہے, بہت سے ایشوز ہیں. تو آپ اگر کائنڈلی ذرا ایڈریس کریں کہ ریوائول کے پاس باقی آرگنائزیشنز کے علاوہ ایسی کیا چیز ہے کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آئیں آپ ہمارا بازو بنیں, تو ہمارے پاس ایسا کیا ہے, کون سا ایسا کام ہے جو ہم ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گراؤنڈ میں اس کا رزلٹ بھی ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہو؟ جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات تفصیل سے ڈسکس کر لی تھی کہ ہمارا دیگر جو اس وقت تناظیم ہیں یا تحریکیں ہیں ان کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے. مختصر سی میں بات کروں گا 1-2 منٹ کی تاکہ کنٹینیوٹی ہو, تو پھر آگے ہم دی ریوائول کی بات کرتے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی تحریکات کھڑی ہوئیں ان کے اندر ایک تو بات کامن تھی کہ انہوں نے نظریے پہ بات کی, کہ آئیڈیالوجیکل جو بھی ایشوز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کے خلاف جو بھی دیگر نظریات موجود ہیں ان کو رد بھی کیا عقلی بنیادوں کے اوپر, اور جو اسلام کی حقانیت ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, جو کہ کرنا ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ نظریے کی دنیا میں رہتے ہیں نا تو اس وقت معاملات بڑے سمپل ہوتے ہیں. اسلام ایک نظریے کے طور پہ جب ہم دیکھیں تو بہترین نظریہ ہے, ٹھیک ہے, یہ واحد نظریہ ہے جو کہ عقلی طور پہ بھی مسلم ہے اور انسان کی فطرت کے بھی قریب تر ہے. تو اس میں تو ہم نے بہت سے دلائل دیکھے جو لوگوں نے پیش کیے. اس کے برعکس جتنے بھی ازمز آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ورسز آل دا ازمز, چاہے اس کے اندر دیگر مذاہب آ جاتے ہیں, چاہے وہ دیگر ازمز ہوں,
ان سب کو رد کرنا، یہ معاملہ تو چلتا رہا. اور لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ کمپلیکسٹی نہیں آتی جب ہم نظریاتی دنیا میں بات کرتے ہیں. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب اسے آپ نے کسی بھی سوسائٹی کے اوپر نافذ کرنا ہو ان نظریات کو. تو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو دینی تحریکات ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے کہ جو فوراً ہیئر اینڈ ناؤ کو ایڈریس کر سکے. ان کے پاس صرف ویگ ڈسٹنٹ ڈریم کا بندوبست ہے، یعنی ایک خواب ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن وہ ہو نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت کیا کرنا ہے یہ نہیں پتہ. بس ایک نظریاتی طور پر یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی، تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے کہیں پہ ہم میجورٹی لے لیں گے، اور جب میجورٹی لے لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میجورٹی لینے کے بعد جب ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم تمام سسٹم کو اسلام کے مطابق کر دیں گے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. انہیں اس کمپلیکسٹی کا ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اوپر اپنے اسلام نافذ کرنا تو کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں آپ کو. جبکہ آج کی جو سوسائٹیز ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بہت کمپلیکس ہو چکی ہیں. اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اوپر اسلام نافذ کیا تھا، اس کی آبادی ہارڈلی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ 3-4 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی. مطلب 1 لاکھ کے قریب جو ہے، 1.25 لاکھ کے قریب تو صحابہ تھے اس وقت جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا ہے. باقی اگر آس پاس کے لوگ ملا لیں آپ اندازے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں 2-3 لاکھ ہوگی. آج جو ہے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 25-26 کروڑ ہے. اب 25-26 کروڑ کی اس سوسائٹی کے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے، اس کی جو لیول آف کمپلیکسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ تو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی دیگر مسلم دنیا میں آپ دیکھیں، انڈونیشیا میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو آبادی بہت سے کہیں زیادہ ہے، انڈیا میں بہت زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پہ کبھی سوچا ہی نہیں. ابھی بس خواب ہے کہ ہم جب الیکشن میں جیت جائیں گے تو پھر ہمارے پاس طاقت آ جائے گی اور ہم خود ہی یہ سب کچھ کر دیں گے. اگین یہ ایک ویگ ڈسٹنٹ ڈریم ہے. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلاب برپا کر دیں گے، اگین وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اتنے ویسے وسائل آ جائیں کہ ہم انقلاب برپا کر دیں. بس جب انقلاب برپا ہو جائے گا تو خود بخود باقی سب چیزیں ہو جائیں گی. اور اس طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نصرہ کو طلب کرتے رہیں گے، نصرہ اگر مل جائے گی ہمیں تو پھر ہمارے پاس طاقت آ جائے گی اور ہم اسلام کو نافذ کر دیں گے. لیکن یہ جتنی بھی تحریکات ہیں یہ اس بات کو نہیں سوچ رہی اس کے اوپر، ان کا فوکس اس بات پر نہیں ہے کہ یہ جو بحثیں ہیں یہ کر کے ہم تھک چکے ہیں. 100 سال ہونے کو ہیں، ہم یہ ساری بحثیں کر رہے ہیں، لیکن ان 100 سالوں میں اسلام کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، مسلم امہ کا حال کہاں سے کیا تھا اور اب کیا ہو چکا ہے. آپ نے فلسطین کا ذکر کیا، کشمیر کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں. تو مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں. کیا اسلامک سوسائٹیز کے اندر اسلام جتنا تھا اب ہے؟ نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پہلے سے بہتر ہے. اسلامک سوسائٹی بدتر ہو چکی ہے. ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیں، پاکستان کی سوسائٹی کو، کیا زنا، فحاشی، سود، یہ سارے معاملات جو تھے آج سے 70 سال پہلے، کیا اس وقت ان کی حالت جو بھی حالت تھی آج کیا حالت اس سے بہتر ہے یا ابتر ہے؟ تو یہ بات سب ہم جانتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا تو بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہم ابھی تک اسی بحث پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہم جب بھی بحث کرتے ہیں تو ہم اسی پہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھیں جب اسلام نافذ ہو جائے گا یا اسلام جب طاقت آ جائے گی ہمارے پاس تو اسلام اس کو غالب کریں گے. دی ریوائول کیوں سامنے آیا ہے؟ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سب کو یہ بات بتائیں کہ وہ تو جب ہوگا وہ ہوگا. انقلاب جب آئے گا تو آئے گا، ٹھیک ہے. جب الیکشن میں فتح ہوتی ہے یا الیکشن میں اکثریت ملتی ہے تو ہوگی، اور نصرت ملتی ہے تو مل جائے گی. لیکن وٹ اباؤٹ ہیئر اینڈ ناؤ؟ ابھی اس وقت جو ایشوز ہیں ان کو کیا ہم نے ایڈریس نہیں کرنا ہے؟ تو اس مسئلے کو ہم نے ایک تو ایڈریس کیا ہے دی ریوائول کے پلیٹ فارم پہ. آپ ذرا پتہ جب ہم آج کی اس دنیا کو دیکھتے ہیں کہ آج کیا پاکستان کے اندر جو ڈی اسلامائزیشن ہو رہی ہے، اسلامائزیشن تو ہو نہیں رہی بلکہ ڈی اسلامائزیشن ہو رہی ہے، تو کیا اس پروسیس کو ہم روک سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بہت سے ایسے کام ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے. کیا ہم اس کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیں؟ کیا اس کے اوپر آواز بلند کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے کیا اس وقت جو پاکستان کی یا دیگر مسلم جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر جو مسائل ہیں، چاہے وہ اکنامک مسائل ہوں، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے مسائل ہوں، کیا ان کو ایڈریس کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ جبکہ ان کے اوپر جو ہیں کروڑوں لوگوں کے رزق جو ہیں وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. کروڑوں لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے، ان انسٹیٹیوشنز کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. کیا وہ
جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یا اس کی بہتری کی بات کرنا، یہ کیا ہماری دینی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ دینی ذمہ داری ہے ہماری. تو ایک تو یہ ہم نے یہ بات دی ریوائول میں کی ہے کہ ہم نے انیبل کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ بھی دین کا ایک مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دین کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ ہم کہہ دیں کہ یہ بس سیکولر ایشوز ہیں، یہ بھی دین کے مسائل ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جس چیز کو ہم نے یہاں پہ ایڈریس کیا وہ یہ کہ اس بات پہ تو کسی حد تک اب اتفاق ہو چکا ہے کہ اب عام ریزسٹنس کے ذریعے سے ماڈرن سٹیٹس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. ہاں، وہاں پہ جہاں پہ جو خانہ جنگی ہو چکی ہے، جہاں سٹیٹس جو ہے رپچر ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، وہاں پہ گریلا وارفیئر چل سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر جہاں پہ پاکستان، ترکی، ایران، اس طرح کے جو مسلم ممالک ہیں، وہاں پر اب جو ہے آرم اسٹرگل نہیں چل سکتی. تو پھر کیا چل سکتا ہے؟ وہاں پہ سب اس بات پہ کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو عوامی تحریک ہے اس کے ذریعے سے چینج آ سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ عوام کو کیسے موبلائز کرنا ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. یعنی ابھی تک ہم جو دینی تحریکات ہیں انہوں نے نظریاتی جدوجہد تو کی ہے، ان کو اس کی تفصیلات بھی پتہ ہیں کہ نظریاتی جدوجہد کیسے کی جاتی ہے، نظریے کو پیش کیا جاتا ہے. جو لوگ بھی اس نظریے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ان کو منظم کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کی شکل میں، اور پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے، جس میں نظریاتی تربیت بھی ہوتی ہے اور اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ہوتی ہے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن عوام جو ہیں ان کو کیسے موبلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم نے اس کو بھی ایڈریس کیا. ہم نے کہا کہ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ عوام کا ہے تو عوام نظریے کی بنیاد پر تو نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں، عوام ایک اور کانسیپٹ ہے جس کی بنا پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں ان 3 صدیوں کے اندر، وہ ہے حقوق کا مسئلہ. اور یہ حقوق کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی ویسٹ کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام نے ہی دیا تھا. اسلام نے ہی دنیا کو سکھایا تھا کہ ایک انسان کے بائی برتھ بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں، اور وہ رائٹس جو ہیں اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیے ہیں. بلکہ اسلام کا تصور جو ہے وہ صرف رائٹس تک محدود نہیں ہے، بلکہ رائٹس کے ساتھ جو ہے ذمہ داریاں بھی ہیں، رسپانسبلٹیز بھی ہیں. جہاں رائٹس ہیں وہاں رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اور جس طریقے سے رسپانسبلٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے اسی اعتبار سے رائٹس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اس کا شعور اگر ہم دیں گے تو پھر عوام جو ہے ان کو آپ موبلائز کر سکتے ہیں. اور ہمیں عوام کو موبلائز کرنا ہے اگر ہم واقعی اس دور کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کا ریفارم یا چینج لے کے آنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس لیے یہ بات کی کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر اس حوالے سے 2 ہم نے پروگرامز کو ایڈ کیا ہے. ایک پروگرام جو ہے وہ پالیسی لیول پہ ہے کہ پالیسی لیول پہ ریفارم کی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اور فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان مسائل کے حل کیا ہیں ایٹ دا پالیسی لیول. اور اس کے بعد جب یہ فگر آؤٹ ہم کر لیں گے کسی بھی ایشو کے متعلق کہ بھی اس کا بہترین حل کیا ہے اور وہ کیسے ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے، ایکسپرٹس کے ذریعے سے کرنا ہے. وہ جب آپ فگر آؤٹ کر لیں گے تو پھر عوام کو آپ کو کھڑا کرنا ہے، یہ ان کو شعور دینا ہے کہ دیکھو اس سلوشن کے اندر جو ہے ان کے مسائل کا حل ہے. عوام کھڑے ہوں گے، اس سلوشن کو پریزنٹ کیا جائے گا. اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو عوام کے مسائل حل ہوں گے. جب عوام کے مسائل حل ہوں گے تو پھر آپ کی لیڈرشپ بھی اسٹیبلش ہوگی، ان کے مسائل بھی حل ہوں گے، اس لیے وہ آپ کو لیڈر سمجھیں گے، اور پھر آپ کے پاس وہ پولیٹیکل کیپٹل آ سکے گا کہ آپ اگلا کام کریں، یعنی اسلامی انقلاب کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. ونی ریکارڈ کے بغیر کوئی بھی لیڈرشپ اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم نے ایک اس چیز کو جو ہے ایڈریس کیا ہے اپنے اس پروگرام کے اندر. باقی نظریاتی جدوجہد تو ہم بھی کر رہے ہیں جیسے باقی ہمارے بھائی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو 2 اور ڈومینز ہم نے ایڈ کی ہیں، ایک ریفارمز کی، ریفارم اینڈ اسلامائزیشن کی جو ڈومین ایڈ کی ہے، اور دوسری رائٹس کی ڈومین ایڈ کی ہے. یہ ایک ایڈیشن ہے اس تھاٹ کے اندر جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے اس وقت، جو ریولوشن یا چینج کی ایک تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اسلام کا جو انقلابی پہلو ہے اس کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مولانا مودودی نے یا ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اس کے اندر یہ 2 ڈائمینشنز ہم نے ایڈ کی ہیں تاکہ وہ جو ہیئر اینڈ نہ ہو اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے اور ہماری اسٹرگل جو ہے وہ میننگ فل اور امپیکٹ فل ہو سکے. تو یہ ایک ان سمری جو ہے وہ چینجز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو آڈینس ہے ان کے بار بار ان کی طرف سے سوال آ رہا ہے، تو یہ اس کو سمجھیں، ایکسپلور کرتے ہیں مزید ہم انشاءاللہ ڈسکشن میں، تاکہ یہ چیز مزید زیادہ لوگوں کے سامنے واضح ہوگی یہ کیا ہے. ارغان بھائی، آپ اگر اس پہ کوئی اپنا پوائنٹ رکھنا چاہیں تو. بیسیکلی مدثر صاحب نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. میں ایک بات یہاں پہ رکھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہاں پہ 3-4 چیزیں ڈسکس کی ہیں. ہم نے الیکشن پالیٹکس ڈسکس کی ہے، ہم نے ریولیوشنری میتھڈ ڈسکس کی ہے، ہم نے یہاں پہ حزب تحریر کا منہج بھی دیکھا ہے کہ وہ جو نصرہ طلب کرنے کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اور ہم اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، بہت بری طرح. اس پورے 100 سال کی جو مسائی ہے
وہ ہمیں جس طرح آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو یہ مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور وہ مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یار کہ بالکل ہی سارا کا سارا نظام ہی ناکارہ ہو گیا. تو ہم اس سارے کے سارے معاملے میں بالکل اٹرلی فیلڈ, ٹھیک ہے نا, ہمیں بالکل ایک بند گلی میں جا کے اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں. تو ہم اس وقت یہی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا وہ سولوشنز ہیں یا ہمارے پاس ایسا کیا نیا سولوشن ہے جو کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں مدثر صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا. تو سر آپ نے یہ کہا کہ ریفارمز جو ہیں وہ ہم اس کے حوالے سے کام کریں گے کیونکہ اسلام نے جو ہے وہ لوگوں کو سب سے پہلے ان کے رائٹس بتائے, اور ان رائٹس کے بعد نتیجے میں پھر لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کیا کتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور پھر اسی چیز کو بعد میں جا کے ویسٹ نے بھی اس کو اپنایا اور پھر وہ وہاں پہ ساری ہیومن رائٹس کی جو تحریکیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہاں پر ہمیں اس کا ایک بہت بڑا فلا نظر آتا ہے. دوسرا بھائی مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو منہج ہے ہمارا, اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں مکہ میں کچھ ایسا کام کرتے نظر آتے ہیں کلیکٹیولی, یا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیر اور ناؤ پہ غور کرتے ہیں زیادہ بجائے اس کے کہ وہ پہلے نظریاتی لیول پر کام کریں سارا کا سارا اور پھر ایک انٹلیکچوئل وارفیئر ہو اور پھر جب کہ وہ ان کو نیچا دکھا دیں انٹلیکچولی تو اس کے بعد اسلام کے غالب آنے میں کوئی چانسز اس کے بنتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا کہ منہج نبوی جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے, اس منہج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اکثر ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے, تو ہمیں یہ ضرور یعنی ایک پرنسپل یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں آپ ایپلز کو ایپل سے کمپیئر کرتے ہیں نا, کہ وہ جو سوسائٹی ہے وہ جس قسم کی سوسائٹی تھی اور ہماری سوسائٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ اسلم کا بنیادی پرنسپل کیا تھا, اور اسی پرنسپل کو ہم آج کے دور کے لیے بھی جو ہے یعنی اپلیکیبل سمجھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تو کلیئر ہے کہ وہ نظریاتی اسٹرگل کرتے رہے. 13 سال آپ نے نظریاتی اسٹرگل کی ہے, نظریہ توحید کو پیش کیا اور اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی تھی اس کی ریفیوٹیشن, اس کا مدلل جواب دینا, یہ سارا معاملہ ہوتا رہا. لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اپنے اس دور کے جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں, یعنی اس دور کی جو ریکوائرمنٹس تھیں جس کے ذریعے سے بہترین طریقے سے وہ بات جو ہے وہ لیڈران تک یا وہاں کے سرداروں تک پہنچ سکتی تھی, آپ نے ان سب کا بھی خیال رکھا. جیسے وہاں کے جو سردار تھے ان تک اپروچ کیا, ان تک بات پہنچانے کی کوشش کی تاکہ ان میں سے لوگ آئیں, انفلوئنشل لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آئیں اور یہ بات آگے بڑھے. اس وقت وہاں پر اس سوسائٹی کے اندر جو ہے آپ کی جو دعوت تھی اس کے اندر یہ اپیل تو تھی نا, یعنی ایک تو یہ بات تھی کہ یہ نظریاتی طور پر یہ درست بات ہے, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے, مخلوق کو بھی جتنی بھی مخلوق ہے اسی کی تخلیق شدہ ہے, تو اس لیے اسی کی بندگی ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ بھی تو اپیل تھی کہ جب یہ سسٹم آ جائے گا تو پھر عدل نافذ ہو جائے گا, پھر ظلم نہیں ہو سکے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم کی کال پر جو محروم طبقات کے کئی لوگوں نے پھر بیک کہی. حضرت بلال حبشی رضوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, حضرت خباب بن ارد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو محروم طبقات سے جن کا تعلق تھا اور وہ اٹریکٹ ہوئے اسلام کی اس دعوت کی طرف. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس میں ایک طرح سے شامل تھیں. بلکہ وہ واقعہ بھی یاد رکھیں کہ جب خباب بن ارد جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بہت مشکل میں تھے, اور آپ نے ایک شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایک دم کھڑے ہو گئے, آپ کے چہرے مبارک سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی میں چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, تمہارے سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو زمین میں گاڑ کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور ان کے جسموں پر سے جو ہے گوشت کو ادھیڑ دیا گیا, تب بھی وہ دین حق پر قائم رہے. خدا کی قسم یہ معاملہ ہو کے رہے گا کہ ان سے سنا تک جو ہے ایک گھڑ سوار جائے گا اور اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اچھا یہ پہلو کیا ہے, یعنی وہ بات تو ٹھیک ہے کہ دیکھو تم جلدی میں چاہ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ تم اس قربانی دینے کے لیے تیار رہو, تو جنت تو اس کے بغیر نہیں ملے گی, تو نظریاتی بات ہوگی. لیکن یہ بات کہ جو اس کے اثرات پڑیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہائی لائٹ کی خباب بن ارد کو, کہ جب یہ ہو جائے گا اور گھڑ سوار جائے گا, اکیلا گھڑ سوار جائے گا اور اسے کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا. یہ پہلو وہ ہے جو کہ حقوق سے متعلق ہے
کہ جب اسلام نافذ ہو جائے گا تو ہاں سوشل سیکورٹی کا معاملہ ہے. تو آپ وسلم نے ہمیشہ آپ دیکھیں گے اگر ان کی جو سوشل سیکورٹی جو ایک آپ کی امن و امان کی جو معاملہ ہے وہاں پہ بڑا ایشو تھا. تو یہ ایک بات اس کو نوٹ کیجیے. اب ہمیں اس کی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پر ایک بات تو طے تھی نا کہ کانفلکٹ کا ایک ہی طریقہ رائج تھا، آرمڈ ریزسٹنس. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ بھی اکٹھے ہو چکے ہیں اب وہ جس بھی پوائنٹ آف ویو سے آئے ہیں، چاہے وہ اسلام کے نظریے سے اٹریکٹ ہو کے آئے ہیں یا وہ اسلام کے اس پہلو کو سمجھتے ہیں اپنے لیے ایک نجات کا ذریعہ کہ جب دنیا میں یہ اسلام نافذ ہو جائے گا تو پھر یہ جو محروم طبقات ہیں ان کو بھی یہ حقوق ملیں گے. کوئی بھی پہلو ہے جو ان کے سامنے ہائی لائٹ ہوا. لیکن وہ جب آ گئے ہیں آپ کے ساتھ، وہ جڑ گئے ہیں، تو اب ان کو پتہ ہے کہ اب کانفلکٹ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے آرمڈ ریزسٹنس. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آرمڈ ریزسٹنس جو ہے اب مڈ 20th سینچری کے بعد وہ افیکٹو نہیں رہی ہے. تو اب ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایک عوامی تحریک کو کھڑا کریں جو پرامن ہو اور اس کے ذریعے سے چینج لانے کی کوشش کریں. تو ہمیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اسی کانسیپٹ کی. تو اصل بات ہے کہ آپ کی اسٹرگل کے اندر آپ کو اس کے ٹریسز ملتے ہیں، ہاں ملتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس کو ایمفسائز کیا، زیادہ مطلب فوکس اس پہ کیا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آرمڈ ریزسٹنس کا ذریعہ تھا، ایک بہترین ذریعہ موجود تھا. تو اس بات کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹریسز ملتے ہیں، لیکن آج کے دور کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم عوام کو موبلائز کر سکیں. دیکھیں، عوام کو موبلائز کرنا نظریے کی بنیاد پر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. نظریے کی بنیاد پر بہت کم لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے. جیسے آپ سے معاملہ تھا، جیسے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تھوڑا گروہ جو ہے ہر نبی کے ساتھ رہا اور ہمیں بھی وہی چیز فیس کرنی ہوگی. اب دیکھ لیں گے جو تحریکات جو ہیں وہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے نظریے کی بیس پہ جب دعوت دی تو بہت کم لوگ جو ہے سوسائٹی کے ان کے ساتھ آئے، اور ایسا ہی ہوگا. یہ اس سے آگے بات بڑھنے والی نہیں ہے. لیکن رائٹس کا کانسیپٹ ایسا ہے جس میں ایک بڑا جمع غفیر جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور جس کی ضرورت ہے اگر ہم آج کے دور میں جو ہے اس کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے شبیر بھائی، آپ اگر اس میں جو رمضان بھائی نے سوال کیا مدثر بھائی سے، وہی سوال اگر آپ کے سامنے رکھیں ہوں تو آپ اس پہ کیا پوائنٹ رکھنا چاہیں گے اپنا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارمغان صاحب آج ہم میں موجود ہیں، ان کا تعارف نہیں ہوا، تو میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ سامعین جو ہے ارمغان صاحب کی شخصیت سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ متعارف ہو جائیں. اصل میں ارمغان صاحب جو ہے دیرینہ تحریکی شخصیت ہیں، نوجوان ہیں. آپ کا تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی جو ہے تعلق رہا ہے، اور اس کے علاوہ شبان المسلمین جی اس میں بھی آپ، اور اس وقت ارمغان صاحب جو ہے وہ دا ریوائول کے ساتھ وابستہ ہیں اور مرکزی شورا کے ہمارے جو ہیں وہ رکن ہیں. پیشے کے لحاظ سے آپ وکیل ہیں اور جو ہے اسلامی اور تحریکاتی جو ہے کافی ان کی جو ہے وہ دورس نظر ہے، اور جو ہے چیزوں کو بڑی گہرائی سے آپ جو ہے دیکھتے ہیں. اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے جو ہے وہ پینل میں آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں، اور بہت سارے پہلو انشاءاللہ جو ہے اس میں اچھے نمایاں ہوں گے. تو اصل میں جو ہے بات یہی ہے کہ جو دا ریوائول کی جو جد و جہد ہے اور اس کی جو شروعات ہے، اس میں باقیوں کے مقابلے میں کیا مختلف ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس میں تو بہت ساری باتیں جو ہے سامنے آئی. لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کام ہے، جب ہم اعلی کلمت اللہ کی بات کرتے ہیں، اقامت دین کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو کام انبیاء کا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو کار نبوت ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن کار رسالت ابھی جو ہے وہ باقی ہے، اور اسی کو لے کر ہم چلے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم معاشرے کے کل کا کل بوجھ اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں. ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہم اپنے اوپر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی پہلو ایسا نہ ہو معاشرے میں، جتنی بھی چیلنجز ہیں، جتنے بھی جو ہیں وہ کچھ خرابیاں ہیں جس کو جو ہے ٹھیک کرنا ہے، تو وہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جو
اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی الہ ہے، وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوں، خلیفہ ہوں اس سرزمین پہ، اور مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ اب اس میں جو ہے مدثر صاحب جو ہے وہ کچھ باتوں کا ذکر کرے تو اس میں جو ہے کچھ ایڈ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جو ہے بہت سارے نظریات جب موجود ہوتے ہیں، یا آج سے 1400 سال پہلے جو نظریات تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ ایک ہم کہیں گے کمانڈ دی یا انٹروین کیا یا آگاہ کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں اس طرح سے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جتنے بھی ازم، جتنے بھی سسٹمز دنیا میں جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اب اگر چلے گا کچھ تو وہ صرف اور صرف اسلام کا جو ہے وہ سسٹم چلے گا۔ اور دوسری چیز جب ہم دیکھتے ہیں بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل الرسول بالہدی لدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مطلب جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی جو ہے باطل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سسٹم ہے، ان سب پر اس کو جو ہے وہ غالب ہونا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہاں سے جو ہے جد و جہد کا ایک راستہ کھلتا ہے، کیونکہ وہ رسالت سے آیا ہوا راستہ ہے، اور اس پر جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے بھی جو ہے ہم ان سب ازمز کو، سارے نظریات کو ہم چیلنج کرتے ہیں، اور اس کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ درست کریں۔ اور اس وقت جو ہے ایک تو ہماری جدوجہد نظریے کی تو ہے ہی، جس کے لیے جو ہے پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے، اور اکثر جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بڑے واشگاف جو ہے الفاظ میں کہا جاتا ہے، وہ تو ہے ہی۔ لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں، ابھی ایک بات آئی تھی آرمغان صاحب کی طرف سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ریفارمز اور ان چیزوں پہ جو ہے کبھی ان کو ٹچ کیا، کام کیا؟ تو ہم اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب دیکھیں مکہ کی زندگی جو ہے وہ ایک مکمل طور پر جو ہے وہ دعوتی زندگی ہے، اس میں صرف اور صرف جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کو جو ہے اس کو جو ہے اجاگر کیا، اس کو سامنے لایا گیا۔ لیکن جب مدینہ میں آپ آئے تو آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ ایک جدوجہد ہی جو ہے وہ بدل گئی، اس کا طریقہ کار ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے جو 3 کام کیے جن کو ہم دیکھتے ہیں، ایک کام آپ نے کیا، آپ نے جو ہے مسجد نبی کو تعمیر کیا، آپ نے میثاق مدینہ کیا، تمام جتنے بھی قبائل تھے وہاں پر، مشرکین کے تھے، یہودیوں کے تھے، کوئی اور تھے، ان کے ساتھ جو ہے ایک بڑا معاہدہ طے پایا۔ لیکن اس معاہدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا قوانین جو چلیں گے وہ اسلام کے چلیں گے۔ اور تیسری چیز آپ نے ایک اور بہت اہم وہاں پہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا بازار قائم کیا، اپنی مارکیٹ قائم کی، اپنی منڈی جو ہے قائم کی۔ تو یہ بھی ہمیں یہاں سے ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے توجہ ان چیزوں کی طرف بھی دے دی، اثر انداز ہوئے اس پہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اصولوں کو وضع کیا، معاشی اصولوں کو بھی جو ہے وہ اصول بھی آپ نے جو ہے بتائے کیا ہے، معاشرتی چیزوں کو بھی جو ہے آپ نے برابر جو ہے، تجارت کیسے کی جائے گی وہ ساری چیزیں آپ نے، جنگ کیسے کی جائے گی اس چیز کو بھی آپ نے جو ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ریفارمز ہی تھے، اس سے پہلے یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، کوئی اصول نہیں تھے، کوئی سی چیز کو فالو نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک ہم کہیں گے کہ جنگل کے قوانین یا جنگل کا قانون جو ہے وہاں پہ چلتا تھا، لیکن آپ نے اس پورے معاشرے کو جو ہے وہ ٹھیک کیا، ریفارم کیا۔ ان کے وہ جو ہے کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی تو کل تک جو ہے بڑا جو ہے وہ جاہل تھا، اجاڑ تھا، اس کے اخلاق نہیں تھے، اس کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔
تو یہ ایک پہلو ہے جہاں سے ہمیں جو ہے وہ ریفارمز کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ نس آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں ملتی، سیرت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے جو اہم آپ کو مدثر صاحب نے بتائی کہ وہ معاشرہ اور وہ حالات آج سے 1400 سال پہلے یہاں 5-10 لاکھ کی پاپولیشن پوری وہ جو ہے اس عرب کے جو ہے عرب جزیرۃ العرب میں اس وقت رہی ہوگی، اور آج یہاں پر اتنا بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک جمع غفیر جو ہے 25 کروڑ کے قریب مسلمان پاکستان میں اور باقی جگہوں پہ ہیں۔ اب اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنجز بالکل مختلف ہیں، اور ان چیلنج کو دیکھتے ہوئے جو ذمہ داریاں اور جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے کہ ریوائول یہ سوچتا ہے کہ ہم یہاں کا جو مختلف قسم کا جو نظام ہے جو بگڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ جیسے گورننس کا نظام یہاں پہ ہے تو اس پر ہمارے جو پینل میں جو ہے یا ہماری ایڈوائزری میں جو ہے گورننس کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں یا ان سے ان کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا جو سٹرکچر ہے اس کو جو ہے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اس پہ کام ہو رہا ہے، بینکنگ کا نظام ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، جوڈیشری کا نظام ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ چیز بھی بتاؤں کہ مطلب جو ڈیولپمنٹ ورک ہے اس میں کتنی پرابلم ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بھی ہمارے جو ہے سامنے ہے کہ اس پر کس طرح سے جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ڈیولپمنٹ جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی ہو۔ پھر ہمارے آج کے دور میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ فیوچر یا جو ایک قوم کی ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے وہ ہے ایگریکلچر، اور ہمارے جو ہے پاکستان کا ایگریکلچر اتنا بڑا ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً آدھی دنیا کو جو ہے کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اتنا بڑا ہمارا فوڈ باسکٹ ہے۔ اب دا ریوائول جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ جو ہے وہ ایگریکلچر کے وہ ہماری زراعت کا جو ہے فیلڈ ہے اس میں کام کر رہی ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ ان کے بیج کے مسائل ہیں، ان کے کھاد کے مسائل ہیں، ان کے جو ہے پیسٹی سائڈ وغیرہ جو رہتے ہیں وہ ہے، پھر منیمم سپورٹ پرائز جو ان کی ہے اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اور پھر اس میں جو ہے ان کو کمزور کرنے کی جو سازشیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے صحیح وقت پہ جو ہے سپورٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج دا ریوائول جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ہمارا تعلیمی نظام جس کو توجہ ہی نہیں دی گئی، آپ دیکھیں کہ باطل نظریات کے سارے انسٹیٹیوشن، سارے سکول، سارے ادارے جو ہے پاکستان میں قائم ہیں، اور جس طرح سے ہمارے جو ہے یونیورسٹیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کالجوں کی تعلیم اور سکولوں کی جو ہے جو حالت آج بری ہے کہ آج جو دیندار لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، جو اپنے بچوں کو برائیوں اور جو ہے ان خرابیوں سے بچانا چاہتے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا حملہ ایک ہم کہتے ہیں نا وہ کلیش آف سویلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے نا، اب پورے مغرب کی جو ہے وہ گندگی جو ہے ہماری طرف آ رہی ہے، تو ہم اس جو ہے وہ جو تعلیم کا میدان ہے اس میں بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کریں۔ اور اس میں ایک چیز نکتہ بتاؤں کہ کسی بھی معاشرے میں انقلاب جو ہے وہ تعلیم ہی کے ذریعے سے جتنا آپ ایجوکیٹ کر پائیں اتنا زیادہ جو ہے آپ اپنے نظریے کو جو ہے آگے لا سکتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے پہلے اسی میدان میں کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ میں جو ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مرکز بنا کر جو ہے وہاں جو تعلیم جو تربیت آپ نے اپنے اصحاب کو دی ہے اسی کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ پھر مدینہ میں پہنچنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد جو ہے تقریباً 3 برے اعظموں تک جو ہے اسلام جو ہے اگلے 20-30 سال میں پھیلا، اور پھر مدینہ میں بھی آپ نے مسجد نبوی کو جو مقام دیا اور وہاں آپ نے جو تعلیم دی، اصحاب صفا کو جس طرح سے آپ نے تیار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہمیں اس میں سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ دینی تحریکات جو یہاں پاکستان میں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ہر قسم کے وسائل ملے، ان کو ماحول بھی ملا، اور ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ کم سے کم ہماری 100 یونیورسٹیاں یہاں پہ ہوتی پاکستان میں، ہمارا جو ہے ہزاروں
स्कूलों पे मुश्तमिल एक जो है एक नेटवर्क होता जहाँ हमारे बच्चे जाते, तालीम हासिल करते, तरबियत उनको मिलती, और फिर पाकिस्तान में जितने भी फील्ड हैं और जितने भी इदारे हैं उसमें वो आगे बढ़ते, नुमायाँ होते, और वो फिर वहाँ पर नाइंसाफ़ी ना होने देते, जुल्म जबर ना होने देते, रिश्वत खोरी को रोक देते, और बाकी जहाँ जहाँ भी जो है जो चैलेंजेस हैं वही तरबियत याफ्ता लोग जो है वो आते और इसको संभालते। लेकिन बदकिस्मती ये नहीं हुआ। लेकिन अब द रिवाइवल जो है इस चीज़ को भी संजीदगी से ले रही है, और इस पर भी जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स और फिर तालीमी इदारे भी खड़ा करना, और जो ऑलरेडी जो तालीमी इदारे यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं उन पर जो है ऐसा इन्फ्लुएंस कायम किया जाए कि मगरिब की यलगार से उनको जो है वो बचाया जाए। अच्छा, यहाँ मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले शबीर भाई और मुदस्सिर भाई आप लोग आए थे जामिया मस्जिद कुर्तुबा 11 में। हमने यही अहयाई जमातें, जितनी तंजीमें हैं जो दीन के गालिब करने का तसव्वुर रखती हैं, उनके लोगों को दावत दी। तो वहाँ अक्सरियत ने इस इशू को तो बड़ा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा था कि इस्लाम का गालिब ना आने की वजह एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये पे और एक सेकुलर जहनीत बना के निकालता है। और अच्छा, ये तो अभी आपने भी ये बात की है, तो ये तो बचपन से सुनते तो हमारे, लेकिन क्या रिवाइवल के पास कोई एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं कि बस ये भी बाकी तंजीमों की तरह खाना पूरी कर रही हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी अहयाई जमातें जो हैं वो तो कहती हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम, अगर तो आप कुरान और हदीस की नस के हवाले से देखें तो अरब और अजम उलमा का पहले तो इस पर मुत्तफ़िका फ़ैसला कि को एजुकेशन का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। चलें अब हम को एजुकेशन से ज़रा ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है वो तो ये है कि आपका को एजुकेशन सिस्टम तो बात की बात है ना, आपकी जो साइकोलॉजी बनाई जाती है वो साइकोलॉजी इस एजुकेशन सिस्टम से, जब इंसान कोई भी लड़का या लड़की पढ़ के या डिग्री लेके वो दुनिया में जब जाते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी इदारे में, तो उनका तो ज़हन ये बना होता है कि जो दीन के मामलात हैं स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, और स्टेट जो चलेगी वो दीन के मामलात से अलग चलेगी। तो अब ये तो जड़ों तक जो वो घुस चुका है। अब हम ये कहें कि एक बंदा उठे और कल कोई सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ के फेंक दे, तो सॉरी टू से ये भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। और वो हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ी लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो क्या खाली इस पे रिवाइवल तनकीद ही कर रहे हैं या कोई एक्सपर्ट्स या इस पे काम भी है कि इसमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है कि बैक वक्त में वहाँ से एक बेहतरीन गवर्नर भी निकले और वो ही बंदा जो है एक बेहतरीन मोमिन की सिफात वाला बंदा भी हो? जी बिल्कुल, जैसे मैंने जिक्र किया था पहले भी कि, और शबीर भाई ने भी बड़ी तफसील से उस पर बात की कि हमारा काम तो यही है कि हम जब भी किसी भी इशू को पकड़ते हैं तो हम उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करते हैं। ये भी ये वो बात है कि जो आमतौर पर तरीक़ात इस्लामिया के अंदर हमें नज़र नहीं आती। यानी वो उनके यहाँ ये होता है कि हम अपने कुछ मेंबर्स के साथ ही वो जो है उस मसले को एड्रेस करें, लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो हैं जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, वो आपकी जमात का मेंबर तो नहीं हो सकता, या हो सकता है वो तरीके इस्लामिया के साथ उसका ताल्लुक ही ना हो, वो एक एकेडमिक है या एक रिसर्चर है और वो इंडिपेंडेंटली वो काम करना चाह रहा है। तो लेकिन यह है कि हमें इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने तो जब द रिवाइवल की बुनियाद डाली तो उसमें बुनियादी बात ही तय की थी कि हम यूनिफाई करेंगे स्ट्रगल्स को। ये काम अकेले बंदे का भी नहीं है, ना किसी अकेले ऑर्गेनाइजेशन का है, ये तो पूरी सोसाइटी का काम है। तो पूरी सोसाइटी में एक बंदा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो या वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहा हो, अगर वो एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर तो हमारे लिए वो मैटर करता है। तो इसलिए एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर भी हमारा जो इस वक्त काम है प्राइमरी नोयत का है, अभी हम उस पर बहुत सा काम करना बाकी है। हम कैरिकुलम पे काम हमने शुरू किया है कि कैरिकुलम कैसे बेहतर किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो है छोटी जमातों के अंदर जो है कैरिकुलम में कैसे हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल सकते हैं कि जो बच्चों को इनेबल करें कि वो अपने आप को एक बतौर लीडर के समझें। लीडरशिप का एक बड़ा पहलू जो है उसके ऊपर हमने काम किया है। लेकिन यह है कि एक्सपर्ट्स के साथ जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को हमने इसमें ऑन बोर्ड किया है और उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है कि कैरिकुलम कैसे हम जो है उसको बेहतर कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। एक तो इम्प्लीमेंटेशन वही है कि प्राइवेट लेवल पे हम करें। हमारे यहाँ यही आमतौर पर देखा गया है कि कोई कैरिकुलम किसी ने इस पर काम किया है तो वो अपना स्कूल बनाने की कोशिश करता है, तो हम ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वसाइल होते हैं
تو ہم ایسا ایک ماڈل اسکول بنانے کی کوشش کریں گے یا ماڈل یونیورسٹی یا کالج بنانے کی کوشش کریں گے, یہ بھی ہمارے پلانز ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر ایسی پالیسی نافذ ہو تاکہ یہ جو ماڈل ہے یہ پورے اکراس پاکستان جو ہے نافذ ہو سکے. تو اس کے لیے لابنگ کرنا, اس کے لیے ایڈوکیسی کرنا, اس کے لیے جو ہے ایک اسٹرگل کرنا, وہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے اور ہم یہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہر فیلڈ کے اندر جو ہے ہم نے کام کیا ہے. کچھ کا کام جو ہے, کچھ کام جو ہیں وہ ابھی بالکل پریلیمنری, بالکل انیشیل سٹیجز پر ہیں. کچھ کام جو ہیں کچھ آگے یعنی اس کے اندر میچورٹی آ گئی ہے, لیکن ابھی ہمیں تقریباً 1.5 سال ہوا ہے اسٹیبلش ہوئے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ڈاؤن دا لائن ہم 4 سے 5 سال کے بعد ہمارے پاس کافی مواد جو ہے پالیسی لیول کے اوپر ریفارمز کے حوالے سے وہ تیار ہو جائے گا. یہاں معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ سوال بڑا تگڑا ہے کہ, اور یہ سوال آتا بھی اکثر جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو بات کی ہے, جب آپ ایک اسٹیٹ لیول پہ کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ متس نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ شروع سے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تو رہی ہے. تو بھائی یہ جو آپ نے خاکہ بنانے جا رہے ہیں یا خاکہ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے باہر کی قوتوں تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ چیزیں ہوں. اور دوسرا کیا یہ جو آپ ڈیزائن بنائیں گے, تو میں ایک سادہ سا سوال ہے کہ ابھی اس ٹائم اس کمرے میں شبیر بھائی, فیضان صاحب, ارمغان بھائی نہ ہو, آپ کے سامنے کوئی ایسی پرسنالٹیز بیٹھی ہوں جو آپ کو کہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایجوکیشن سسٹم آپ کے حوالے کرتے ہیں, تو کیا وہ ایجوکیشن سسٹم پریکٹیکل ممکن بھی ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی ایک نعرہ ہی ہم سنتے آ رہے ہیں جی کہ مسلمانوں کا ایک اپنا سلیبس ہونا چاہیے الگ سے, کفار کا ایک اپنا سلیبس ہے. لیکن وہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ غالباً آپ آف دا کیمرہ آپ نے ہی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بھائی گئے تو ان کو دوسرے بھائی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو ہم دے دیتے ہیں, آپ چلائیں سسٹم, کیسے چلائیں گے؟ تو وہ منہ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف. تو کتابوں میں تو بعض باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھنی پڑتی ہے. تو کیا وہ ایکسپرٹس ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کے زمینی حقائق دیکھ کے کوئی ایسا نقشہ بنائیں کہ وہ امپلیمنٹ بھی کیا جا سکے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ کوئی بھی ایسا ماڈل ہم بناتے ہیں جو امپلیمنٹیبل نہیں ہے آج کے دور میں, تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں وہی امپلیمنٹیبل, وہی ماڈل جو ہے وہ کارآمد ہوگا, افیکٹو ہوگا جو امپلیمنٹیبل بھی ہو نا. تو اور یہی ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے پاس سے نہیں بتا کر سکتے, یہ ایکسپرٹس ہی آپ کو بتائیں گے. وہ ایکسپرٹس کے جو اس پوری دنیا کی کمپلیکسٹی کو سمجھتے ہیں. اب ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ہر فیلڈ کے اندر خود ہی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیں گے تو یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل بات ہے. سوچ یہ ضرور رہی ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی یہ سوچ تھی کہ ہم اپنی اکیڈمیز اتنی اسٹرانگ بنائیں کہ ہمارے پاس اپنے لوگ ایسے تیار ہوں جو ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوں. لیکن کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ نہیں ہے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے ہمیں کہ اگر کوئی بندہ آلریڈی مطلب اس میں ایکسپیرینس رکھتا ہے, اس نے پوری دنیا میں کام کیا ہے, ملٹیپل آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا ہے, اس کی پی ایچ ڈی ہے یا اس کی ڈگریز اس کے اوپر ہیں, اس کا 20 سے 25 سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, تو کیا وہ زیادہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ یہ جو ماڈل ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے؟ تو یہی ہمارا ماڈل ہے. ہم جس ایشو کو بھی ایڈریس کرتے ہیں ہم اس طرح ایڈریس کرتے ہیں. پہلے تو فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ایکسپرٹس کون سے ہیں جو اویلیبل ہیں, جو واقعی جو ہے اس پہ ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا کنسورشیم بناتے ہیں, ان کے ساتھ پھر آپس میں کولیبریشن ہوتی ہے اور ہم جو ہے اس پوری اسٹرگل کو اسٹیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وائبل پریکٹیکل سولوشن آ جائے. جب پریکٹیکل سولوشن آ جائے گا ویسے آتا ہے جیسے کہ ہم نے ڈسکشنس کی, تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کرانا ہے. تو یہ بھی ساری چیزیں پتہ ایکسپرٹس کے ذریعے سے ہی پتہ چلتی ہیں. لیکن اس سے آگے والی بات جو آپ نے کہی کہ کوئی بھی پالیسی ریفارم ہے یا پالیسی لیول کسی بھی قسم کا ریفارم ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آسانی سے نافذ نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت سے محنت کرنی پڑے گی, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا ایشو جو ہے اس کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے تو آپ کو اس کے لیے پھر اچھا یعنی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو ایڈوکیسی کرنی ہے, ٹھیک ہے, حکومتی سطح پر سینٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر اس میں آواز بلند کرنے والے کوئی لوگ ہیں تو ان تک ہمیں اپروچ کرنا ہوتا ہے, اور ہم کرتے ہیں. وہاں یہ بات جب بجاتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے کیبنٹ کے اندر جو ہے مختلف جو منسٹریز ہیں ان کے اندر کیسے جو ہے یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے, اس کو پش کرنا, یہ سارا کام بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ افیکٹو یہ اس وقت اسٹرگل ہوتی ہے جب عوام بھی اس حوالے سے کھڑے ہوں. اس لیے ان کو بھی شعور دینا کہ دیکھیں اس میں آپ کا فائدہ ہے, اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے خالی, اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی پالیسی تو آپ کے بچے کو بھی جو ہے ایک بہترین ایجوکیشن ملے گی. تو اگر وہ اس بات کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے,
کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں اور آواز بلند کرتے ہیں اور وہ پریشر بنتا ہے حکومت کے اوپر, تو پھر یہ پاسبل ہے کہ یہ پالیسی آگے جا کے امپلیمنٹ ہو سکے. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی بھی چیز کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو اسٹیٹ لیول پہ تو یہی سوچا جاتا ہے نا کہ ہمیں کیا فائدہ ہے. جی جی جی. تو ایسا ایک اسٹرکچر ہوگا کہ ان کے بچوں کو بھی یہ فائدہ دے گا. جی جی. اچھا یہاں شبیر بھائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ جس بھی بڑے سے بڑے ادارے یا بڑے سے بڑے پولیٹیشین سے جب بھی میں ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار کہ آپ اس ملک میں دین کو نافذ کیوں نہیں کرتے, آپ فیصلے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق کیوں نہیں کیے جاتے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ آپ کو نہیں پتہ ہم پہ معاشی پابندیاں لگ جائے گی, اکانومی کے بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں. تو اب ایشو یہاں یہ ہے کہ ہماری احیائی جماعتیں اس میں بھی بہت حد تک ڈیوائڈ ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک کسی فنکشن پہ ہم گئے تو وہاں ایک بہت بڑے دفاعی ادارے کے ریٹائرڈ کوئی آفیسر تھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ذرا انہوں نے میرے ساتھ گپ شپ بڑا ایک فرینڈلی ماحول میں لگانا شروع کر دی. تو میں نے جب ان کا مزاج اچھا تھا تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا سر ہمارے ملک میں جو معاملات ہوتے ہیں پالیٹکس میں بھی, وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ہی اس میں حصہ ڈالتے ہیں. تو دینی جماعتوں کے حوالے سے یا دین کو نافذ کرنے کے حوالے سے جو معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ یہ بات آپ کی طرف سے ہمیشہ مسائل آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار بچے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں ہمیں فاسق فاجر کافر ٹائپ سمجھتے ہوں گے, لیکن مسائل یہ ہیں کہ ہم بھی ایسا کام کریں بھی تو اس ٹائم معاشی پابندیاں یا اس ٹائم جو اکانومی کے معاملات دنیا پہ اوور آل جو اسٹرکچر ہے تو ہم پہ پابندیاں لگیں گی. تو میں نے ایک بات کی جو کہ اس ٹائم تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا نالج تو مجھے بھی نہیں تھا. میں نے کہا جی یہ گولڈ کرنسی کا جو کنسیپٹ ہے یہ دیکھیں نا اسلام کا گولڈن ایرا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ رہا. تو ایک جماعت بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اسی کو پروموٹ کرتی ہے. اسی ٹیبل پہ ایک اور بزرگ تھے جو اکانومی کو بڑا سمجھتے تھے, تو انہوں نے یہ بات کی کہ بچے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے, خالی پاکستان میں نہیں, کہیں بھی اگر کوئی عمارت یا خلافت یا شریعت کے مطابق کہیں کوئی سسٹم آ جاتا ہے تو یہ 3 سے 4 دن سے زیادہ اوپر چلے گی نہیں. اب جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ یہ سروائیو بھی نہیں کر پائے گا تو میں بھی بڑا پریشان ہوں. تو مذہبی جماعتوں میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ معاشی پلان اس حد تک وہ اتنا تگڑا بنا نہیں پائے. اکانومی کے حوالے سے یہ بہت زیادہ آپس میں ان کے اختلاف ہیں یہ جماعتوں کے بھی, اور اختلاف کے باوجود بھی جب ہم کسی ایسی پرسنالٹی کے پاس یا اسٹیٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکل ہوتا نظر نہیں آتا. تو کیا ریوائول اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جب آپ ان لوگوں سے ملیں گے نا جن کو ہم کہیں گے کہ سر آپ لوگ اسٹیٹ کو چلانے والے ہیں اور آپ کا بڑا اس میں آپ کے بغیر بھائی وہ اسٹیٹ جو ہے اس کا تصور ممکن نہیں ہے, تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یار معاشی معاملات جو ہیں وہ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ ہمیں یہ نہیں کرنا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نے پرائورٹائز کیا اپنی سرگزاری, پتہ ہے کام ایسے ہیں کہ اس میں اب تمام کے تمام کام بیک وقت نہیں کر سکتے, آپ کو پرائورٹائز کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے اکانومی کو ہی اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا تھا اور اسی پہ ہمارا تقریباً 7 سے 8 مہینے ہم نے کام کیا, اور ابھی اس کی رپورٹ بھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ پبلش بھی ہو رہی ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ٹاپ اکانومسٹ ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں, انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں, یہ مختلف ان کو جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے. اور ہم نے الحمدللہ سب کے ساتھ ڈسکشن کی اور ایک رپورٹ ہم نے مرتب کی ہے جس میں پاکستان کی اکانومی کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور ان کے پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا ہے. اب نیکسٹ جو فیز ہے ہمارا اس اسٹرگل کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں ایکشنیبل آئٹمس ہم نکالیں کہ پریکٹیکلی کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان جو ریفارمز ہیں جو کہ رپورٹ کے اندر جو ہے اس ساری اسٹرگل کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ بھی کرا سکیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ ہم جب دینی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک تو ان پرابلمس کو بھی نہیں سمجھتی صحیح طریقے سے, اور ان کے جو سولوشنز ہیں وہ بھی ان کے پاس سپرفیشل سولوشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. اور اسٹڈی کیوں نہیں کیا میں نے آپ کو ریزن بتا دیا اس کا, کہ اسٹڈی اس لیے نہیں کیا کہ اٹ از ناٹ ریلیونٹ فار دیم. ٹھیک ہے, یعنی ایک جماعت جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن سے تبدیلی آئے گی وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب الیکشن ہم جیت جائیں گے نا تو پھر یہ ریلیونٹ ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو اس لیے ابھی کیوں بحث کرنی ہے اس کے اوپر. وہ لوگ جو انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی لانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ریلیونٹ نہیں ہے نا, جب انقلاب برپا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. اور جو تیسرے جو نصرہ والے ہیں وہ لوگ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لیکن یہ تو ابھی سے آپ کو سوچنا ہے نا
کہ وہ تو جب بھی آپ کے پاس نصرہ ملتی ہے یا انقلاب برپا ہوتا ہے یا آپ الیکشن جیتتے ہیں تو آپ کے پاس تو ابھی سے پلان ریڈی ہونا چاہیے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ معاملہ ہے یہ معاملہ کہ دینی تحریکات نے اسے بالکل بھی کام نہیں کیا. اور ان کو اگر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے تو بڑا سپرفیشل قسم کا جو ہے سولوشن پیش کرتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ گولڈ بیک کرنسی کر دی جائے, تو ڈاکٹر اسد زمان جو ہیں جو اس حوالے سے ٹاپ اسلامک اکانومسٹ ہیں اور اتھارٹی ہیں اس حوالے سے, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ گولڈ اسٹینڈرڈ کر دیں گے تو پھر اکانومی تباہ ہو جائے گی. اچھا آج تو اب وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں بس وہ سنی بات کو کر دیتے ہیں, نہ تو ان کو پتہ ہے, نہ تو ان کو الف بے اے بی سی کا پتہ ہے ماڈرن اکانومی کی, نہ ان کو ماڈرن اکانومی کے مسائل کا پتہ ہے. تو سولوشن تو دور کی بات ہے نا, سولوشن تو مطلب اس وقت پتہ ہوں گے جب آپ کو اچھی طرح پرابلم کا اندازہ ہوگا. تو یہ مسئلہ ہے کہ ہماری دینی جو قیادت ہے اس نے کسی بھی طرح سے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا. چلو یہ تو چھوڑے دور کی بات ہے کہ جو ماڈرن جو سسٹمز ہیں ان کو اپنے بہتر کرنا ہے, ان کے اندر ریفارمز لے کے آنے ہیں. چلو ایک یہ بات اثر کرتے ہیں کہ یار ہم تو پیور اسلامک ماڈل چاہتے ہیں. یہ جو سسٹم ہے تو ہے ہی غلط, یہ تو اثرتا پہ خراب ہے اور باطل ہے, اس کو ہم نے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. چلو ٹھیک ہے, تو اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ وہ ماڈل آپ نے ڈیولپ کیا, اچھا وہ بھی ڈیولپ نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ماڈل جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا, مطلب شاید مارس سے اوپر سے اترے گا, لیکن وہ ماڈل بھی تیار نہیں ہے. اگر ان سے پوچھیں کہ یار چلو ٹھیک ہے اس سسٹم کو تو ہم تباہ کر کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں, تو نہ تو اس سسٹم کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے اس پہ ورک کیا ہوا ہے, نہ ہی اس پہ ورک کیا ہے کہ اس کو اگر ہم نکال دیتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ کیا وہ سسٹم ہوگا, اس کی بھی ڈیٹیلز کوئی طے نہیں کی گئی. تو صرف باتیں ہیں, صرف خواہشات ہیں کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے تو آپ کی بات کیا کتنی کی سیریس ہوگی. اور اس لیے آپ جو بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو ہیلم آف فیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہنستے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہیں صرف باتیں کرنے والے ہیں, ان کے پاس کوئی پریکٹیکل ماڈل نہیں ہے. تو ان ماڈلز کے اوپر کام کرنا یہ ہماری ٹاپ پرائورٹی ہے دی ریوائول کے اندر, اور اس لیے ہم اس پہ ساری محنت کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ٹاپ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو انگیج کیا جائے اور ان کے ذریعے سے سولوشن سامنے آ جائے. تو انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ آلریڈی ہم نے جو 1.5 سال کام کیا ہے, کافی چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہوئی ہیں. اور اب آگے انشاءاللہ ودن 4 to 5 ایئرز انشاءاللہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس جو ہے انوینٹری اس والے سے موجود ہوگی کہ ہر پرابلم کے جو سولوشنز ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے. اور وہ ہم نے نہیں ڈیولپ کیے ہوں گے کہ یار ہم اپنے ایک لمیٹڈ ایکسپرٹیز کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹا موٹا سپرفیشل قسم کا جو ہے ماڈل بنا دیں. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ٹاپ ایکسپرٹس اور وہ ایسے سولوشنز ہوں گے جن کو آپ کہیں پہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اور ہم ڈبیٹس اس پہ ارینج کرائیں گے انشاءاللہ. جب ہم ماڈلس پرپوز کریں گے تو اس پہ پوری سوسائٹی کو انوالو کریں گے, اس پہ ڈبیٹس ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کے جو اگینسٹ لوگ ہیں وہ کھل کے اعتراض کر سکیں گے, ان کو جواب دیا جائے گا, تاکہ یہ کہ یہ ماڈل جو ہے مزید ریفائنڈ ہوں اور زیادہ بہتر ماڈل ہمارے سامنے آئیں. تو اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اس عوامی تحریک اس لیے ناکام ہو جاتی ہے پاکستان میں کہ اگر وہ اٹھتی بھی ہے تو آگے ان کے پالیسی لیول پہ کام نہیں کیا ہوتا, تو اصل سولوشن جو ہے وہ تو سامنے ہوتا ہی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ عوام کھڑی ہوتی ہے, ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں پوری ہوں. تو کیا ہوتا کیا ہے کہ اوپر سے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کچھ لالی پاپ پکڑا دیتے ہیں انہیں تھوڑی دیر کے لیے, کوئی سبسڈی دے دیتے ہیں, کوئی ریلیف دے دیتے ہیں 4-5 مہینے کی, اس کے بعد دوبارہ سے مسئلہ وہی ادھر کے ادھر ہی ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں پالیسی لیول پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. تو یہ کام ہمیں پہلے کمپلیٹ کرنا ہے. کوئی بھی بیٹل جو ہوتی ہے وہ اینڈ آف دا ڈے وہ ٹیبل پہ ہی جیتی جاتی ہے یا ہاری جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہوم ورک کیا ہوگا آپ نے, تو پھر ہی آپ وہ بیٹل جیت سکتے ہیں. ورنہ یہ لوگوں کی جو ہے ریسورسز ان کو بھی آپ ضائع کریں گے, ان کی اسٹرگل کو بھی ضائع کریں گے. تو یہی مسئلہ ہے جو دینی تحریکات کے ساتھ ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ آپ کی اجازت سے جو ہے ایک بات جو ہے میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے اور جو ماڈل ہمارے پاس ہونا چاہیے, اگر کل کو جو ہے یہ جو دینی تحریکات ہیں تو ان کو اگر کل کو جو ہے وہ حکومت دی جائے تو وہ جو ہے اس کو چلا پائیں گے کہ یا نہیں چلا پائیں گے. اور جب اس کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے تو ہمیں جو ہے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا ہے, اور ان کے پاس دے آر ٹوٹلی کلو لیس. جب ان کو ہم کچھ بولتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ کوئی مواد بھی ایسا موجود نہیں ہے, کوئی انہوں نے اس پہ ریسرچ بھی نہیں کیا, نہ ان کے پاس کوئی ایکسپرٹس ہیں.
خود ہی آپس میں ہی جو ہے وہ کچھ جو ہے تنظیمی ذمہ داران جو ہیں وہی انہی میں بندر بانٹ ہو کے ان کو کسی کو جو ہے اکانومسٹ بنایا گیا اور کسی کو جو ہے گورننس کا ایکسپرٹ بنا کے جو ہے کام چلایا جا رہا ہے. اس ساری چیز کو جو ہے ایک بڑی سنجیدہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ میں کیا تھا کہ جب اس چیز کو ہم گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو تحریکات ہیں دینی تنظیمیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اعلی کلمت اللہ ہو, اقامت دین ہو, دین کا غلبہ ہو, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ہی اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں. یہی اس کو جو ہے وہ ناکام کرنے اور اس کے جو ہے اس قدر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو دینی تحریکات ہیں جن کی معاشرے میں کوئی ایسی ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے, ان کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا ہے, ان کے مطلب کچھ سوچا ہی نہیں جاتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں مدثر صاحب اکثر بولتے ہیں کہ یہ مسلک جو ہے وہ خود بخود مسلک ہے, یہ خود بخود ہو جائے گا. تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ کام تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم اپنے رینکس اینڈ فائلز میں جو ہے کچھ ایکسپرٹس کو جگہ نہیں دیں گے, جو ہمارے معاشرے کے سب سے قابل ترین لوگ ہیں ان کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے. اس کی جگہ ہماری ایگو, ہماری انا اور ہمارا کچھ کمپلیکس بھی ہوتا ہے, چاہے انفرادی کمپلیکس ہے یا چاہے وہ جو ہے سپیریورٹی کمپلیکس ہے, وہ سامنے آتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے آج تک ہم ناکام ہیں اور آگے بھی یہی صورتحال رہے گی. اور میں یہ کہوں گا کہ تحریکات جو ہیں وہ اس جو ہے اقامت دین اعلی کلمت اللہ کے مقصد کے پر جو ہے ایک لائبلٹی بن چکی ہیں, اور اس بات کو انہیں سمجھنا چاہیے اور اس میں رجوع کرنا چاہیے. اور جس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے ان قابل ترین لوگوں کو, ایکسپرٹس کو جو ہے سامنے لا کر اور سارے قسم کی ریفارم کر کے ایک ماڈل جو ہے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. ایک جو سوال بڑا اہم ہے ابھی یہ ساری ڈسکشن کے دوران ہی وہ ڈاکٹر اشار صاحب رحمہ اللہ کے اکثر ہم پرانے لیکچر سنتے ہیں تو ان کے بعد سے اب یہ چیز سوسائٹی میں کسی اس جماعت کو جو خالصتاً انقلاب کی حامی ہے اس میں بھی نہیں دیکھتا. اور اب تو آہستہ آہستہ وہ جماعتیں جو اس ساری پارلیمانی سیاست میں حصہ لیتی ہیں ان میں بھی یہ چیز ختم ہو. وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جو جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی, اچھا جمعیت علماء اسلام, پھر وہ جماعت اسلامی سے ہی وہ بعض جو ہے وہ لوگ نکلے, پھر انہوں نے وہ اپنی جماعت بنا لی, اس کا نام کیا, وہ اسلامی تحریک اسلام, ہاں جی تحریک اسلامی. اب ڈاکٹر صاحب کے بعض لیکچرز میں ہمیں یہ ملتا ہے, یہ حضرات بھی آئے ہوئے ہیں اور مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, تو ایک پلیٹ فارم پہ وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے آبجیکٹیو ایک ہیں, طریقہ کار جدا تھے. پچھلے کوئی 15-20 سال میں یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں مدثر بھائی, شبیر بھائی, ارفان بھائی, کہ اب وہ یہ جو معاملہ تھا کہ وہ جماعتیں جو خالصتاً انقلاب کی دعوے دار ہیں انہوں نے بالکل وہ ڈائلاگز ہی ختم کر دیے. جماعت اسلامی سے, جمعیت علماء اسلام سے وہ بالکل بیٹھنا ہی یا ایک دوسرے کو دعوت دینا اپنے پروگرامز میں, سیشنز میں ختم ہو گیا. اور وہ جماعتیں جو بالکل پارلیمانی سیاست کی طرف زور دے رہی ہیں وہ ان جماعتوں کو بالکل انہوں نے رابطے ہی ختم کر دیے. ڈاکٹر صاحب کے دور میں یہ چیز پھر نظر آئی, اب پچھلے 15-20 سال میں نہیں. تو ریوائول کے مینیفیسٹو میں کیا یہ چیز ہے کہ کہیں جا کے اگر آبجیکٹیو مل رہے ہوں کسی ایسے بندے سے جو بالکل 100% ڈیموکریٹک سوچ کا بندہ ہو, لیکن آبجیکٹیو ریوائول کے اور اس کے مل رہے ہوں, تو وہ مل کے کام کیے جا سکتے ہیں, یا ریوائول نے بھی بس ایک وہ لائن لگا دیا کہ نہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ہمیں کافی حد تک نقصان اے جماعتوں کو اس وجہ سے بھی پہنچا کہ مسلمان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نان مسلم کے ساتھ پھر کہیں نہ کہیں بیٹھتا نظر آ رہا ہے. نہیں, اس پہ تو میں نے ذکر کیا نا کہ ہم نے اپنے فاؤنڈنگ جو پرنسپلس ہیں, جو بنیادی پرنسپلس ہیں جن پہ ہم کبھی بھی ڈیبیٹ جن سے نہیں کریں گے, ان میں یہ بات ایڈ کی ہوئی ہے کہ یونیفیکیشن. ہم نے تو سوسائٹی کو متحد کرنے کی کوشش کرنی ہے, بلکہ جو اسٹڈی ہے ہماری ریولیوشنس کے حوالے سے یا چینج کے حوالے سے, اس پہ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب تک کہ آپ یونٹی کریٹ نہیں کریں گے اس وقت آپ کوئی چینج نہیں لے کے آ سکتے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کی سکسیس اس بات پر ڈپینڈ کرے گی کہ آپ کس لیول پر یونٹی کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ہم اس پہ بہت کام کرتے رہے, اور شروع میں بھی ہم نے اس پہ دیگر جماعتوں اور جو دعویٰ سینٹرز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک ساتھ
جوڑنے کی کوشش کی، لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس رہا اس میں یہ ہے کہ جو ایک ماڈل جو سب سے زیادہ سکسیزفل ہے اور جو آج بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے ایک مسئلے کو سامنے رکھیں اور اس مسئلے کے حوالے سے ان سب سے مدد کی بات کریں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر لوگ ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ٹرانسجنڈر ایکٹ کا مسئلہ تھا، سب سے پہلے ہم نے وہیں سے شروع کیا۔ تو ٹرانسجنڈر ایکٹ ایک ایسا ایشو تھا جس پہ تمام جو جماعتیں تھیں، تمام تحریکیں تھیں، جتنے بھی دعویٰ سینٹرز تھے، سب متفق ہوئے اور ایک اچھی اسٹرگل ہوئی اور ہم فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کے ڈیسیژن تک پہنچے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک وہ معاملہ جو ہے سیٹل نہیں ہو سکا پورے طریقے سے، کیونکہ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کے ڈیسیژن کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹرگل ہوئی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایک ایشو کو لیا جائے، چاہے وہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے، چاہے وہ اسلام کا ایشو ہے، وہی ریفارم اینڈ اسلامائزیشن، چاہے وہ کوئی پالیسی لیول کے ریفارم کا ایشو ہے، چاہے وہ اسلامائزیشن سے متعلق کوئی چیز ہے، اس کو اگر ہم ان تمام دینی جماعتوں کے سامنے رکھیں اور یہ نہ کہیں کہ بھی ہم سب جو ہے مل جائیں، ہم کہیں کہ بھی اس ایشو کے اوپر کم سے کم ہم اگر ایک زبان ہو کر یہ آواز بلند کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس پہ کامیابی ہوگی۔ تو ہمیں اس پہ بڑے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اچیو ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، تو اس لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ماڈل ہے اس پہ ہم انشاءاللہ مزید بھی آگے کام کرتے رہیں گے، اور اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے کسی بھی ایشو سے متعلق، اس کے پاسبل جو سولوشنز ہیں، جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل سولوشنز ہیں وہ فگر آؤٹ کرنے ہیں، اگین ود دا ہیلپ آف ایکسپرٹس۔ اور جب یہ فگر آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد ہم تمام جتنے بھی فیکشنز آف سوسائٹی ہیں ان سب کے پاس ہم جائیں کہ بھئی یہ ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے، اس سے یہ دیکھیں اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو حل کر دیتے ہیں تو اتنے جو ہے اتنا کہ ریلیف ملے گا عوام کو، یا اس حد تک جو ہے ان کے جو نظریات ہیں ان کے اسلام کو جو ہے تحفظ فراہم ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں تو یونیفیکیشن کریٹ کی جا سکتی ہے اور سوسائٹی کو بھی متحد کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم پر امید ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو مدثر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ماڈل جب تیار ہوگا، یہ ساری ریفارم جب کمپلیٹ ہوں گی، ہوم ورک ہمارا ہوگا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان سب کو لے کر ایک ساتھ لے کے چلیں، اور پہلے تو ان کے ساتھ جو ہے اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں رکھیں گے، کیونکہ ان جو دینی تحریکات ہیں ان میں بھی بہت ہی صالحہ لوگ بھی ہیں، قابل لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے پوٹینشیل والے لوگ بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ تھوڑا ایک جو ہے وہ سسٹم ہی ویسا بن گیا، فیشن ہی ویسا آ گیا کہ اس دائرے سے باہر نہیں جا رہے وہ لوگ۔ لیکن یہ چیز ہم کہیں گے کہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ساری تحریکات کا خود بوجھ اٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور پھر ہم ان کے حوالے بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ماڈل ہے اور آپ اس کے ساتھ بڑی جماعت جو ہے اس کو کہہ دیجیے ہم اس کو لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ اس کو لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل مقصد ہمارا تو مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہمارا نام ہو، اصل مقصد ہے کہ یہ مسئلہ جو حل ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ رہا ہے نا شبیر بھائی، کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ارغان بھائی نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی الیکشنز آتے ہیں تو مذہبی قوتوں کی آپس میں یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ایک کہہ رہا ہوگا کہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ دوسری کہہ رہی ہوں گی کہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں تقریب پاری مچا رہے ہیں، مطلب یہ دونوں کی نا ایک وہ جنگ والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور ہماری یہاں پہ بڑی بڑی جو دینی قیادتیں ہیں یا مذہبی قیادتیں کہہ لیں، وہ یا تو اپنے کارکنوں کے پریشر کی وجہ سے اس طرح سٹینڈ نہیں لیتی، یا کوئی اور وجوہات ہوں گی، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، مثال کے طور پہ اس ٹائم آپ فیضان کو ایک پیور لبرل سیکولر ذہنیت کا بندہ سمجھیں، تو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی سیکولر یا لبرل کے ساتھ حکومت کی طرف سے زیادتی ہو تو ہمارے جو مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں، قیادت تو خاموش رہتی ہے، نہ نفی میں بات کرتی ہے نہ حمایت میں خاموش، لیکن کارکن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑا ٹھیک ہوا ہے، یہ ہے وہ۔ اس حوالے سے اگر مثال کے طور پہ اگر فیضان اس ٹائم پہ اور سیکولر اور لبرل ذہن کا بندہ ہے، فیضان کے ساتھ اگر اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ناانصافی ہو تو اس حوالے سے بھی کیا ریوائول کوئی ونگ بنانے کا سوچ ہے، یا ریوائول کی ذہنیت کیا ہے کہ انسانیت کے حوالے سے چاہے وہ بندہ فاسق اور فاجر ہے لیکن ظلم ہوا ہو اس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی کیا مینیفیسٹو میں آپ کیا ہے کہ اس کی حق کے لیے بھی کوئی آواز اٹھائی جائے؟ جس بالکل جی، اس میں تو کیونکہ ہم نے جو 8 چیزوں کو ریوائیو کرنے کی بات کی اپنی مشن اسٹیٹمنٹ، اس میں رائٹس کا تصور بھی ہے اور اسلام کا جو تصور حقوق انسانی ہے اس میں ہر انسان کے رائٹس ہیں، غیر مسلموں کے بھی رائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مسلمان بھائی ہے ہمارا جو ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ
وہ ایک گمراہ ہے یا وہ اسلام کو صحیح طریقے سے اس نے نہیں پڑھا، وہ اپنی جو ہے کم علمی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرف سیکولرزم کی طرف جو ہے وہ راغب ہے، لیکن اس کی بھی اس کا بھی حق موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو حق اس کو ملنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہے۔ اس کو آواز جب تک ہم اس کے اوپر بلند نہیں کریں گے تو یہ پھر ہم اسلام کے ساتھ پھر لائل نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی شخص ہو، چاہے جس قسم کا بھی وہ شخص ہے، اس کا جو حق اللہ نے طے کیا ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ مسلمان جو اختلاف بھی رکھتے ہوں ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ کہاں سے اسٹیبلش ہوتی ہے بات؟ خوارج۔ لیکن خوارج کے بارے میں تو متفق ہے تمام امت کہ وہ اصل دین کے اوپر نہیں تھے، گمراہ لوگ تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک کہ تم اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے ہم تمہارے خلاف ایکشن نہیں لیں گے۔ یعنی ان کا بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ اپنے نظریات کو رکھتے ہیں، باغیانہ تصورات رکھتے ہیں یا وہ غلط تصورات رکھتے ہیں، اگر وہ کوئی فساد نہیں مچاتے سوسائٹی کے اندر، تو ان کو بھی حق ہے کہ وہ ان کی جان مال عزت، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ تو جب دین ہمارا اس نوعیت کا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی یہ کلمہ گو ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی نظریے کا ہو، اور ہم خاموش رہیں؟ تو حق کی بات جہاں پہ ہوگی ظاہری بات ہے اسے ہمیں کریں، ہم نے کرنا ہے۔ اس میں کوئی ڈسکرمنیشن کسی لیول پہ نہیں ہوگی۔ ہاں ڈسکرمنیشن اگر ہوگی تو صرف ایک ہی بنیاد پر جہاں اللہ نے ڈسکرمنیٹ کیا ہے تو وہاں پہ ٹھیک ہے ڈسکرمنیشن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کی ڈسکشن بڑا ہی فائدہ دیا ہوگا یقیناً ہمارے سننے والوں کو۔ میں چاہوں گا کچھ لاسٹ پوائنٹس اگر اربگان بھائی اگر کوئی بات کرنے چاہے، اور پھر شبیر بھائی، پھر اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہیئر اینڈ ناؤ کی ڈسکشن چلتی رہے گی، کیونکہ ہم اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہیئر اینڈ ناؤ کے پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جائے۔ اگر ہم اس کو سالو کرنے میں نہیں بھی کامیاب ہوتے تو کم از کم ہم ایک ایسا اسٹرکچر پرووائڈ کر جائیں، ایک ایسا کام کر جائیں کہ جو کہ آگے آنے والوں کے لیے ایک مشورہ ثابت ہو، وہ اس کی روشنی میں مزید آگے چلے، نہ کہ ان کو دوبارہ سے بالکل گراؤنڈ سے کام دوبارہ اسٹارٹ کرنا پڑے، تو وہ اس کام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کے آگے چل سکیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکچوئل کور چھوڑ دیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اب ہم ہر چیز مستعار لیتے ہیں، اور معاملات اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہم ویسے بھی پیچھے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نظریاتی بات کرتے تھے کہ تھاٹ ہماری جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ نظریہ اسلام کا جو ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پریکٹیکلی، کیونکہ نظریہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن نظریے کو پریکٹس کرنے والے اتنے مضبوط لوگ نہیں ہیں، مسلمانوں میں کے درمیان وہ کریکٹر نہیں رہا، تو وہ تھاٹ بھی اب ہمیں یورپ سے نظر آتی ہے، وہ تھاٹ بھی ہمیں اس ٹائم لیڈ کرتا ہوا یورپ نظر آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے معاملے پر مسلمان اتنے موبلائز نہیں ہوئے جتنے کہ غیر مسلم موبلائز ہو گئے، ان سے وہ انسانوں کا جو مظلوموں کا خون تھا وہ بہتا ہوا نہیں دیکھا گیا، تو زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ سینسٹیو ہوئے، اور اس حوالے سے انہوں نے مظاہرے بھی مسلمانوں سے بڑھ کے کی ہیں جو ان کی استعداد تھی، ایون کہ ان کی یونیورسٹیز کے اندر جو سارے معاملات رہے ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہیں۔ لیکن ہماری یونیورسٹیز بھی اس طرح سے موبلائز نہیں ہو سکی، جہاں سے یہ ہمیں بات پتہ چلی کہ وہاں کی جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ان کی یونیورسٹی رن کر رہی ہے، ابھی بھی وہ پروڈیوس کر رہی ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے حالات یہ ہیں کہ وہ کوئی ایسی باڈی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو کہ اس انٹلیکچوئل تھاٹ کو سامنے لے کر آئے اور وہ اس پر جو ہے وہ کوئی سخت موقف اپنائے۔ تو اس انٹلیکچوئل کور کو چھوڑنے کے بعد دی ریوائول کا اس کے حوالے سے کیا فیوچر پلان ہے کہ کیا ہم ان اسٹریٹجیز آف تھاٹ کو دوبارہ سے ایلیویٹ کریں گے؟ اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ایک پورا کوئی روڈ میپ ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل، جیسے میں نے بتایا کہ 3 بڑی ڈومینز ہیں جس پہ ہم دی ریوائول کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہی آئیڈیالوجیکل ڈومین ہے، پھر اس کے بعد ریفارم اینڈ اسلامائزیشن کی ڈومین ہے، پالیسی لیول پہ جو ریفارمز کرنے ہیں، اسلامائزیشن کرنی ہے، اور تیسرا جو ڈومین ہے پھر وہ رائٹس کا تصور ہے۔ تو آئیڈیالوجیکل لیول پہ جو ہے ریفارم یا اصلاح کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی عقیدہ ہے، نظریہ توحید ہے، اس کی صحیح سمجھ اگر آ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلامک سوسائٹی اس حالت میں ہو۔ تو کور میں بہت بڑے مسائل ہیں، یعنی بنیادی جو ہمارے تصورات ہیں جن کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 13 سال محنت کی،
وہاں پر ایسے ایسے غلط نظریات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں تک یہیں پر اس وقت غلامی کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. تو اس پہ تو ہمارا مسلسل ایک معاملہ چلتا رہتا ہے. اس میں شارٹ کورسز بھی ہیں. ہماری جو 2 بنیادی کتب ہیں دی ریوائول کی, اس کو بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں پہلی جو کتاب ہے وہ ایمانیات سے متعلق ہے, ایمان جو کہ کور ہے ہمارے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کا. اور اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے وہ اوبلیگیشنز اور میتھڈالوجی کے اوپر ہے. تو وہ انہی ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں دونوں کتابیں. پھر اس کے اوپر جو ہے ہمارے شارٹ کورسز ہیں, ہمارے پاس ورک شاپس ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. تو وہ تو جیسے ہم نے بتایا نا کہ ایک مسلسل اسٹرگل ہے جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ واٹ از دا انٹلیکچوئل بیسز آف اور دین, اینڈ اسپیشلی انٹلیکچوئل بیسز آف ایمان کیا ہے, اس کو ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. کیونکہ جب تک کہ وہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی ہم آج کے دور میں جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے کبھی بھی ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اس کی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز پہ کام کیا ہے یا اس کو پریزنٹ کیا ہے, دیگر جماعتوں کے اندر جو ہے آپ کو ایسا بہت کم نظر آتا ہے کام, لیکن پرائمری نوعیت کا ہے. تو ہم نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل سطح پر جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہم ان کو یہ کتابیں بھی ان کو دیتے ہیں کرٹیکلی, تاکہ وہ اس کو انالائز کریں, اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کمی رہ گئی ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. تو ہم کریں گے ضرور. تو جیسے آپ نے بات کی کہ ویسٹ کے اندر جو ہے لوگ کھڑے ہوئے, تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کا تصور اصل میں کیا ہے, ہیومنزم کا تصور ہے. وہ ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں, ان کو وہ کانسیپٹ سمجھایا گیا ہے اور وہ صحیح معنوں میں سمجھایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو ان کے لیڈران ہیں اوپر وہ تو اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی وہ تو صفاق ہیں بالکل, ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے. لیکن عوام کو تو انہوں نے یہی سبق سکھایا اور وہ سبق انہوں نے سمجھا ہے, اس لیے وہ کھڑے ہیں. ہم نے اپنا جو تصور توحید یا نظریہ توحید وہ نہیں اپنے لوگوں کو صحیح طرح سکھایا, اس لیے ہم بالکل جو ہے جس سے وہ کھڑے ہو رہے ہیں ہم تو اس کا جو نشر شیر بھی ہم نہیں پیش کر پا رہے. حالانکہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ انسانیت کا بھی ہے, مسلمانیت کا بھی ہے, ہماری زمین کا وہ ارض مقدس کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے, اور نظریاتی جو تعلق ہے وہ سب سے بلندتر ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرتے ہیں تو ہم 1 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ لوگ اکٹھے کر پاتے, لیکن یہاں پہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو یہ نظریاتی والے سے جو اسٹرگل ہے وہ تو انشاءاللہ ہم نے کرتے رہنا ہے. اور یہ ہمارے مختلف پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ جو 1 year 2 year پروگرامز کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, جس میں ریلیجیس سائنسز اور سوشل سائنسز دونوں کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا, تاکہ وہ انٹلیکچوئل تھاٹ لیڈرز جو ہیں وہ آپ کے وہ ڈیولپ ہو سکیں, اور اس جو آن سلاٹ ہے انٹلیکچوئل اور آئیڈیالوجیکل آن سلاٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ ہے. جزاک اللہ جی. اور میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ ہم سوچ رہے ہیں فیوچر میں کہ ویکینڈ آن لائن جو ہے سوال جواب کا ہم سیشن کریں, تاکہ آپ لوگوں کے ڈائریکٹ سوال آئیں, اور فیوچر میں ہی انشاءاللہ لائیو اسٹریم بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. جزاک اللہ جی آپ لوگوں کا وقت دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.